آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ ہم عالمی ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی روایتی گفتگو نہیں ہونے والی۔ آج ہم صرف اور صرف حقائق اور ڈیٹا کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ پاکستان اس وقت عالمی دوڑ میں کھڑا کہاں ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، یہ کوئی میری یا کسی اور کی رائے نہیں ہے۔ یہ سیدھے سیدھے اعداد و شمار ہیں، نمبرز، عالمی رینکنگز اور ایسا واضح موازنہ جو چونکا دینے والا ہے۔ سچ کہوں تو آج کے ان حقائق کو جاننے کے بعد ٹیکنالوجی کے مستقبل کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بالکل بدل جائے گا۔ تو چلیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، عالمی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا فرق۔ دنیا کے ٹاپ ممالک کو دیکھیں۔ امریکہ اے آئی پر سالانہ $50 ارب سے زیادہ لگا رہا ہے، چین $30 ارب اور بھارت $5 ارب سے آگے ہے۔ ان ممالک کے پاس لاکھوں کی تعداد میں اے آئی ٹیلنٹ موجود ہے اور ان کی ریسرچ دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ اب ذرا پاکستان کے نمبرز دیکھیں۔ ہماری سرمایہ کاری $نصف ارب سے بھی کم ہے، ٹیلنٹ انتہائی محدود ہے اور ریسرچ آؤٹ پٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی تاخیر نہیں ہے کہ ہم 2-4 سال پیچھے ہیں۔ یہ دراصل کئی دہائیوں کا فاصلہ ہے، ایک ایسا نسلی خلا جس نے ہمیں بہت بہت پیچھے کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، تحقیق اور معاشی فرق۔ کسی بھی ملک کی اصل طاقت اس کی ریسرچ ہوتی ہے۔ امریکہ اپنی کل جی ڈی پی کا تقریباً 3.5% ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر لگا رہا ہے، چین تقریباً 2.4% اور پاکستان ہم صرف 0.2 سے 0.3% کے درمیان کھڑے ہیں۔ ذرا اس فرق پر غور کریں، یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے۔ فنڈنگ کا یہ فرق ایک بہت بڑی حقیقت طے کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کوئی ملک مستقبل کی ٹیکنالوجی خود بنائے گا یا پھر وہ صرف دوسروں سے خرید کر اسے استعمال کرے گا۔ ظاہر ہے، ریسرچ کے بغیر ہم ٹیکنالوجی کے خالق نہیں بن سکتے، ہم صرف خریدار بن کر رہ جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ، سافٹ ویئر اور ایکو سسٹم کی کمی۔ سندر پچائی، ستیا نڈیلا، شانتنو نارائن، اروند کرشنا، یہ نام تو سنے ہوں گے نا؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیڈرز ہیں۔ یہ گلوبل ٹیک لیڈرشپ کا وہ عروج ہے جسے آج پوری دنیا مانتی ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، عالمی سطح پر تسلیم شدہ کتنے پاکستانی ٹیک سی ای اوز کے نام ذہن میں آتے ہیں؟ یہ خاموشی خود ایک بہت بڑا جواب ہے۔ مقامی سطح پر ہم اب تک ان عالمی لیڈرز کا متبادل پیدا ہی نہیں کر پائے۔ اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ ٹیلنٹ کا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان میں بے پناہ ذہانت ہے۔ اصل مسئلہ اس ایکو سسٹم کا نہ ہونا ہے جو اس ذہانت کو نکھار کر عالمی قیادت میں بدل سکے۔ ہمیں ایک منظم ماحول چاہیے، بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر چاہیے۔ صرف اکیلے اڑان بھرنے والے افراد پر ہم پوری انڈسٹری نہیں کھڑی کر سکتے۔ اور اس ایکو سسٹم کے نہ ہونے کا نتیجہ کہاں نظر آتا ہے؟ نمبرز میں۔ بھارت کی سالانہ آئی ٹی برآمدات $150 ارب سے زیادہ ہیں اور پاکستان بمشکل $3 سے $4 ارب۔ اب اسے کیا کہیں؟ یہ محض کوئی معمولی فرق نہیں ہے، یہ دو بالکل الگ معاشی دنیایں ہیں۔ چوتھا حصہ، سائبر اور دفاعی حقائق۔ عالمی سطح پر امریکہ، اسرائیل، چین اور روس سائبر سیکیورٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی حکمت عملی بڑی واضح ہے۔ وہ ہیکرز کو اسکول لیول سے ٹریننگ دیتے ہیں، قومی سطح کے سائبر پروگرامز چلاتے ہیں اور سب سے اہم بات، وہ اسے براہ راست اپنے ملکی دفاع کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی ایک انتہائی منظم ادارہ جاتی اپروچ۔ اب ان جدید اور منظم گلوبل سسٹمز کے مقابلے میں ہماری مقامی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ بے شک ہمارے پاس ٹیلنٹ ہیں، کچھ اچھے پروجیکٹس بھی ہیں، لیکن یہ ساری کوششیں بکھری ہوئی ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر انضمام کی شدید کمی ہے جو جدید اے آئی ڈرونز اور خود مختار ڈیفنس سسٹمز بنانے کے لیے لازمی ہے۔ پانچواں حصہ، ذہنیت کا جال، جسے ہم مائنڈ سیٹ ٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی تلخ حقیقت ہے۔ دنیا کے صف اول کے ممالک ڈیپ ٹیک، جدید تحقیق اور نئی پروڈکٹس بنانے پر اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، جبکہ ہماری لوکل مارکیٹ کا زیادہ تر فوکس کہاں ہے؟ فری لانسنگ، سروسز اور شارٹ ٹرم انکم پر۔ ہم آج بھی دوسروں کی پروڈکٹس کے لیے سروسز دے رہے ہیں، اپنی پروڈکٹس نہیں بنا رہے۔ دیکھیں، فری لانسنگ معاشی بقا کے لیے ایک زبردست شروعات ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک مضبوط اور گلوبل ٹیک اکانومی کے لیے یہ ہماری آخری منزل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بہرحال سروسز سے نکل کر انوویشن کی طرف آنا ہوگا۔ چھٹا اور آخری حصہ، حتمی حقیقت کا جائزہ۔ ہم نے اب تک جو اتنا بڑا خلا دیکھا ہے نا، وہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، یہ دراصل سرمایہ کاری کا فرق ہے، ہماری اور ان کی تعلیم کے معیار کا فرق ہے، قومی سطح کی ایک واضح حکمت عملی کا فقدان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری اجتماعی ذہنیت کا فرق ہے۔ لیکن ٹھہرے، یہ سب جاننے کا مقصد قطعاً مایوسی پھیلانا نہیں ہے۔
پاکستان اس عالمی دور سے باہر نہیں ہوا ہے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور وقت ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے نکل رہا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں بچا کہ ہم پیچھے کیوں ہیں۔ اصل اور سب سے چبھنے والا سوال یہ ہے کہ اس بڑے خلا کو بھرنے کے لیے آخر ہمیں کون سی ساختی اور بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ کیا ہم ہمیشہ صرف ٹیکنالوجی کے خریداری بنے رہیں گے یا کبھی اپنا مستقبل خود بھی لکھیں گے؟ ذرا سوچے گا ضرور۔